نفسي بنور من فؤاد. سورہ آل عمران کی تلاوت سماعت کر رہے تھے. اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کی طرف توجہ اپنے بندوں کو دلائی ہے وہ ہے راہ خدا میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور اس کے بعد اسی پارے کے اندر آغاز میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر اور حج بیت اللہ کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کن مراحل میں ہوئی اور حج بیت اللہ کس طرح فرض ہوا. ان چیزوں کا بیان اس پارے میں کیا گیا ہے. ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ گھر مکے میں ہے. اس گھر سے مراد کعبۃ اللہ شریف ہے. خانہ کعبہ کے متعلق حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر 10 دفعہ ہوئی. جب سے کعبہ بنا ہے پہلی دفعہ سے لے کے آج تک کعبۃ اللہ شریف 10 بار تعمیر کیا جا چکا ہے. پہلی مرتبہ فرشتوں نے بنایا، دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، تیسری بار پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے اسے تعمیر کیا، چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. وہ تعمیر جو بہت مشہور ہے، ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو کعبے کی تعمیر کی، یہ پہلی تعمیر نہیں تھی کعبے کی. اس سے پہلے کعبۃ اللہ شریف 3 بار تعمیر ہو چکا تھا. یہ کعبے کی چوتھی تعمیر تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. 5ویں بار ایک قوم تھی عمالقہ، اس نے تعمیر کیا. 6ٹھی بار قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا. 7ویں بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد تھے قصی بن کلاب، انہوں نے تعمیر کیا. 8ویں بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضور کے زمانے میں قریش نے تعمیر کیا وہ تعمیر ہوئی. یہ وہ تعمیر تھی جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو نصب کرنے کا کام کیا تھا. اس کے بعد 9ویں بار حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کو تعمیر کیا اور 10ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے کعبے کو تعمیر کیا. اور آج جو کعبہ تعمیر ہے یہ کعبہ حجاج بن یوسف کی بنیادوں پر تعمیر ہے. اور یہ جو کعبہ تعمیر ہے یہ اس طرح تعمیر نہیں ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں اور کعبے کی بناوٹ الگ تھی. آج جو کعبے کی بناوٹ اور شکل ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کعبہ تعمیر نہیں کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تھا اس کی شکل ایسی تھی کہ جو حتیم کا حصہ ہے، حتیم کی جو یہ گولائی ہے، یہ بھی کعبے کی عمارت کے اندر داخل تھا. اور اس وقت کعبے کا ایک دروازہ ہے جو کہ زمین سے بہت اونچا ہے، اتنا اوپر ہے کہ اگر کوئی چھوٹے قد کا آدمی ہو تو ہاتھ نہیں لگا سکتا. جو گئے ہیں، جنہوں نے عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے یا کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کی، یا یوں ہی تصاویر میں کعبۃ اللہ شریف کو دیکھا ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اونچے قد والے بھی بڑا اوپر ہاتھ کر کے پھر کعبے کی دروازے کی چوکھٹ تک پہنچ پاتے ہیں. دیوار تک اور دروازے تک ہاتھ لگانا تو پھر کوئی بہت ہی زیادہ طویل القامت شخص کا کام ہو سکتا ہے. بڑے بڑے لوگ بھی چوکھٹ پر ہاتھ لگا پاتے ہیں. تو یہ جو کعبے کا دروازہ اتنا اونچا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اتنا اونچا کعبے کا دروازہ نہیں بنایا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو کعبہ تعمیر ہوا، اس کے 2 دروازے تھے. ایک دروازہ جہاں ہے یہاں تھا اور ایک بالکل اس کے مخالف سمت میں تھا. 2 دروازے کعبے کے تھے اور اتنا اونچا بھی نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ تعمیر کیا، اس تعمیر کا دروازہ زمین سے اتنا اونچا تھا کہ کوئی بھی انسان بآسانی اندر جا سکتا تھا.
جس طرح عام دروازے ہوتے ہیں اس طرح یہ دروازہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر کیا اس وقت۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے، آسمانوں پر تھے تو بیت المعمور تھا جو فرشتوں کا قبلہ ہے، وہ قبلہ جو فرشتوں کا تھا وہاں فرشتوں کی تسبیحات اور تحلیلات ہوا کرتی تھیں۔ اس قبلے کی تسبیحات اور تحلیلات حضرت آدم علیہ السلام سنا کرتے تھے۔ جب زمین پر تشریف لائے تو وہ تسبیحات کی آوازیں نہیں آتی تھیں، تو حضرت آدم علیہ السلام سے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے آدم، تمہیں زمین پر بھیج دیا ہے، مگر تمہارے ساتھ میں ایک قبلہ بھی زمین پر بھیج رہا ہوں جہاں پر اسی طرح تسبیحات ہوں گی جس طرح اس قبلے پر تسبیحات ہوتی ہیں۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو جب نازل آپ کو بھیجا گیا زمین پر، تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اس قبلے کو بھی اتارا گیا۔ اور یہ کعبہ اور قبلہ اس عمارت کا نام نہیں ہے، بلکہ کعبہ اور قبلہ زمین کا وہ خاص ٹکڑا ہے، ورنہ یہ عمارت تو کہیں بھی بن سکتی ہے، اس سے زیادہ حسین و جمیل بن سکتی ہے، سونے کی ہیرے جواہرات جڑ کے بھی بنائی جا سکتی ہے، لیکن قبلہ اس عمارت کا نام نہیں بلکہ اس زمین کا نام ہے۔ اور قبلہ صرف اتنی ہی عمارت نہیں بلکہ زمین سے لے کر ساتوں زمینوں تک اور عرش اعلیٰ تک یہ جتنی سطح ہے اور جتنی فضا ہے سارا کعبہ ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھے جو کعبۃ اللہ شریف سے زیادہ بلند ہو، کوئی ایسی عمارت ہو جو کعبے سے زیادہ بلند و بالا ہو، تو اس کا بھی سجدہ کعبے کی طرف ہی ہوگا، اس کا سجدہ بھی کعبے۔ یہ سوال عموماً لوگ کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ جو مکہ ٹاور ہے اس میں نماز پڑھیں تو یہ تو اتنا بلند ہے، کعبہ تو وہیں ہے، تو سجدہ ہو جائے گا؟ تو کعبہ صرف اس عمارت کا نام نہیں بلکہ اس پوری زمین سے لے کر تحت الثری سے لے کے عرش اعلیٰ تک اس ساری فضا کا نام ہی کعبہ ہے۔ اور جہاں یہ کعبہ ہے عین اسی کعبے کے اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے، اسی کعبے کے اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، جہاں فرشتے عبادات کرتے ہیں، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی کسی کیفیت میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب کعبے کو تعمیر کیا، پھر وقت گزرا، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا اور طوفان نوح میں پوری زمین پر پانی ہی پانی تھا۔ تو مفسرین کرام نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کعبے کی حرمت اور اس کی تعظیم کے سبب اس کعبے کو اٹھا لیا تھا۔ تو وہ جو ساری عمارات منہدم ہوئی تھیں، وہ جو ساری عمارات ڈوبی تھیں اور گر گئی تھیں، کعبۃ اللہ شریف کو اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت اور اس کی حرمت کی وجہ سے اٹھا لیا تھا، بلند فرما لیا تھا۔ فرمایا مبارکن، یہ بڑی برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور عالمین کے لیے نشانی ہے، ہدایت ہے، عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، فیہ آیات بینات، اس کے اندر روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی ہے۔ مقام ابراہیم وہ مقدس پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی۔ اور مقام ابراہیم کی ایک اور خاصیت جو اہل محبت اور اہل عشق بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جب کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی دعا کی تھی، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دے جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر کی تھی، اور یہ پتھر موم کی طرح نرم ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم کو اپنے سینے میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا۔ تو یہ جو پتھر ہے، یوں تو ہزاروں پتھر ہیں، پتھروں کی پوجا کرنے سے، ان کو تعظیم کے ساتھ چھونے سے اسلام نے منع کیا، لیکن دو پتھر، ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم، اتنے مقدس ٹھہرے کہ ایک کو کعبے کے ساتھ لگا دیا
اور ایک کو کعبے سے کچھ فاصلے پر لگایا، لیکن وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھنا یوں قرار دیا کہ سارے گناہ ہی بخش دیے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ دونوں کو نسبتیں اور فیض سرکار سے ملا۔ اس مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی ولادت کی دعا کی، رب کو اتنا پسند آیا، فرمایا اس پتھر کو بس میرے گھر کے پاس ہی لگا دینا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور کی ولادت کی دلیل مکے میں نہیں ملتی، مدینے میں نہیں ملتی، ان کو سوچنا چاہیے کعبے تک بعد میں پہنچتے ہیں، پہلے مقام ابراہیم آتا ہے، پہلے وہ پتھر آتا ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضور کی ولادت کی دعائیں ہوئی ہیں، پھر بعد میں کعبہ آتا ہے۔ اور یہ ترتیب کیوں ہے؟ مقام ابراہیم کعبے کے بعد بھی ہو سکتا تھا، کعبے کے اس جانب بھی لگایا جا سکتا تھا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ جو مصطفیٰ تک نہیں پہنچتا رب تک نہیں پہنچتا۔ رب کی بارگاہ میں جانے سے پہلے حضور کے پاس، حضور کا دربار آئے گا پہلے۔ کس نے بتایا یہ قرآن ہے؟ کسی نے وحی اترتے نہیں دیکھی، جبریل کو نہیں دیکھا، حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے، بس قرآن ہے۔ کس نے کہا اللہ ایک ہے؟ کسی نے دیکھا رب کو؟ نہیں دیکھا، بس حضور نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جو حضور تک نہیں، اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، علامہ اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ خیش را کے دیں ہما اوست، گرب او نہ رسیدی تمام بو لہبی است۔ کہا تھا کہ سارا کا سارا دین جو ہے بس وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اگر حضور کی ذات تک نہیں پہنچے تو پھر کچھ بھی کرتے رہو، سب کا سب بو لہبی ہے، سب کا سب بو لہبی ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیرات ہوئی۔ قریش نے جو کعبہ تعمیر کیا، جب قریش نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیرات کی تو ایک اختلاف ہوا۔ وہ اختلاف یہ تھا کہ یوں تو قریش سود کا کاروبار بھی کرتے تھے، حرام کے پیسے بھی ہوتے تھے، انہوں نے سوچا کہ کعبہ تعمیر کریں۔ جب کعبے کی یہ دیواریں بن گئیں تو حلال پیسہ اتنا نہیں بچا کہ یہ حتیم کا ٹکڑا بھی اندر شامل کیا جاتا۔ سارے قبیلے والے، عرب کے 12 قبیلے اپنا حلال پیسہ، خاص حلال پیسہ لے کر آئے تھے کہ کعبے کو تعمیر کریں گے۔ حلال پیسہ ختم ہو گیا کہ کعبہ، تو اسی لیے اس کو یہاں تک ختم کیا گیا اور دیوار بنائی گئی، اور یہ حتیم کا ٹکڑا باہر رکھا گیا۔ حتیم کا ٹکڑا باہر رکھا گیا تو ہم گنہگاروں کے لیے آسانی ہو گئی۔ جو حتیم میں جا کر نماز پڑھ لیتا ہے گویا کہ کعبے کے اندر آ کے نماز پڑھ لیتا ہے، گویا کہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر آ کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا تھا، اور وہ خواہش یہ تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کعبہ اسی طرح تعمیر ہو جائے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، انہی بنیادوں پر، اسی طرز پر، اسی نقشے پر تعمیر ہو جائے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تمہاری قوم جاہلیت سے نئی نئی نہ نکلی ہوتی، جاہلیت سے نکلی تھی قوم، نئے نئے اسلام لائے تھے، انہوں نے فرمایا اے عائشہ اگر تمہاری قوم جاہلیت سے نئی نئی نہ نکلی ہوتی تو میں بیت اللہ کو منہدم کرنے کا حکم دیتا، اور اس کے اس حصے کو، یعنی اس حتیم کے حصے کو کعبے میں داخل کر دیتا جو کہ اس سے خارج کر دیا گیا ہے، اور اس کعبے کو زمین سے ملا دیتا، اس کے دروازے کو زمین سے کر دیتا، اور اس میں 2 دروازے بناتا، ایک مشرق کی طرف اور ایک مغرب کی طرف، اور اس کعبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے مطابق کر دیتا۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جب یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، حضرت عبداللہ ابن زبیر بعد میں مکی کے گورنر بنے، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کعبۃ اللہ شریف کی قریش کی تعمیرات کو منہدم کر دیا۔ یہ سن 64 ہجری یا 65 ہجری کی بات ہے، 1448 ہجری چل رہی ہے، واقع کربلا 61 ہجری میں ہوا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 3 یا 4 سال کے بعد، 64 یا 65 ہجری، 64 یا 65 ہجری میں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کعبۃ اللہ شریف کی قریش کی تعمیرات کو منہدم کیا، اور منہدم کرنے کے بعد پھر نئے سرے سے تعمیر کیا، اور حضور جس طرح چاہتے تھے اس طرح تعمیر کیا، یعنی اس کے اندر 2 دروازے بنا دیے، حتیم کو کعبے میں شامل کیا، دروازے زمین سے ملا دیے، اس طرح تعمیر کیا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی وجہ سے۔ پھر حجاج بن یوسف کا دور آیا، اور حجاج بن یوسف نے 73 ہجری میں
یعنی 64 یا 65 میں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، اور اس کے تقریباً 8 یا 9 سال کے بعد حجاج بن یوسف نے پھر کعبے کی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت کو منہدم کر دیا، اور پھر اس کو ان تعمیرات پہ تعمیر کیا جو قریش کی تعمیرات تھی، اور آج تک یہ انہی تعمیرات پر قائم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی خواہش تو یہ تھی کہ اس طرح بنے، اب کیا؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے، اور ایک قول کے مطابق خلیفہ منصور نے، حضرت امام مالک سے فتویٰ پوچھا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جس طرح تعمیر کیا تھا کعبے کو اسی طرح بنا دو، اور یہ کعبہ اسی طرح بنے، وہی حضور کی خواہش ہے۔ حجاج بن یوسف نے اس طرح بنا دیا ہے جو قریش نے بنایا تھا، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت امام مالک نے فرمایا اب شہید مت کرو، اب جس طرح بنا ہے اسی طرح بنا رہنے دو، کیونکہ پھر مجھے خوف ہے کہ کعبہ بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا، کھیل بن جائے گا بادشاہوں کا، وہ کھیلا کریں گے، کوئی آئے گا اسے کسی طریقے سے بنائے گا، دوسرا چند سالوں کے بعد کسی اور طریقے سے بنائے گا، کوئی کہے گا چاندی کا بنا دو، کوئی کہے گا سونے کا بنا دو، کوئی کہے گا اس میں ہیرے لگا دو، کوئی کہے گا اس میں اور یاقوت اور ہیرے جواہرات لگا دو، یہ بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا، اس کا تقدس اور اس کی حرمت ختم ہو جائے گی، تو جس طرح ہے اسی طرح رہنے دو۔ تو حضرت امام مالک کے فتوے کی وجہ سے آج تک کعبۃ اللہ شریف اسی طرح بنا ہے جس طرح حضور کے دور میں تھا، اور حجاج بن یوسف نے اس کو اسی طرح تعمیر کیا تھا۔ تو یہ کعبۃ اللہ شریف کی جو تعمیرات ہیں، ایک انسان جو مکے جاتا ہے، مدینے جاتا ہے، یا کم از کم مکے اور مدینے کی اس کے دل میں خواہش ہو، اسے اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کعبے کی شکل و صورت کیسی تھی اور کعبہ بنا کس طریقے سے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا فیض ہے، کعبہ کے قرآن مجید کے درس کی وجہ سے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیرات اور اس کی بناوٹ کے بارے میں سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمینہ، جو اس میں داخل ہو گیا امن پا گیا۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج لازم ہے اس پر کہ جو اس کے راستے کی طرف استطاعت رکھتا ہو، جانے کی طاقت رکھتا ہو، جس کے پاس اتنا مال ہو، صاحب ثروت ہو، مالدار ہو، آنے جانے کا کرایہ بھی ہو، گھر میں دینے کے لیے پیسے بھی ہوں جب تک واپس نہ آ جائے، اتنا سرمایہ موجود ہو۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو انکار کرے تو بے شک اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کعبۃ اللہ شریف ہے اس کا حج لازم ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا بات یہ ہے جب کعبۃ اللہ شریف کی تعمیرات مکمل ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اذن للناس بالحج، اے ابراہیم لوگوں کو اس گھر کے حج کا حکم دو، بلاؤ لوگوں کو اس گھر کے حج کے لیے کہ آئیں یہاں پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ کے ٹیلے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو ندا دی اور پکارا کہ اس گھر کے حج کے لیے آؤ، اس گھر کی زیارت کے لیے آؤ، یہ گھر بن چکا ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ اس وقت جتنے لوگ روئے زمین پر تھے سب نے ابراہیم علیہ السلام کی پکار کو سنا، چاہے قریب تھے یا دور تھے، جو بچے ماؤں کے پیٹ میں تھے انہوں نے سنا، جو روحیں جا چکی تھیں انتقال کر چکی تھے انہوں نے سنا، اور جو قیامت تک آنے والے لوگ تھے سب نے اس ابراہیم علیہ السلام کی پکار کو سنا، اور جس نے ابراہیم علیہ السلام کی پکار کو سن کر لبیک کہا اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے گا۔ تو وہ جو لوگ عمرہ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہہ چکے ہوتے ہیں، پھر وہ جو عالم ارواح میں کہہ چکے تھے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ انہیں حرم میں بلا لیتا ہے، اس لبیک کو پورا کرنے کے لیے اللہ حرم میں بلا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی اس مقدس رات کے صدقے بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی بادب حاضری عطا فرمائے۔ آج کی رات بڑی برکت والی ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، کیونکہ آج کی رات کو نسبت حاصل ہے سیدہ زاہدہ عابدہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، آپ کی نسبتوں کی رات ہے۔ اور یہ بات میں نے جمعہ کے خطبے میں بھی کہی، آپ سے بھی عرض کر دیتا ہوں، آج کی رات کا ایک خاص عمل ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں بنتے، فلاں کام ہے کئی سال سے رکا ہوا ہے، ہو نہیں رہا، بن نہیں رہا، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں۔ تو آج کی رات کا اور کل کے دن کا، کل کی رات بھی کیا جا سکتا ہے یہ عمل، یہ خاص عمل ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اس کا ثواب سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کریں، تحفتاً پیش کریں
اور پھر سیدہ پاک سے یہ عرض کریں کہ آپ میری یہ دعا رسول اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیں، اور رسول اللہ پھر اس عرض کو رب کی بارگاہ میں پہنچا دیں۔ تو علماء نے لکھا جو عرض سیدہ پاک کے در سے ہو کر حضور کے پاس جاتی ہے حضور اسے رد نہیں فرماتے ہیں۔ سیدہ کائنات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں تک شان بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں سارے بشر ہیں، سارے آدمی ہیں، ایک حور ہے اور وہ فاطمہ ہے۔ حورا کے الفاظ استعمال فرمائے، حضور نے فرمایا یہ فاطمہ حور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدہ پاک کا فیض عطا فرمائے۔ کعبۃ اللہ شریف کے بارے میں مزید بہت ساری باتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نیکی کرتا ہوا بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے وہ گناہوں سے بخشا ہوا بیت اللہ سے باہر نکلے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا جس شخص نے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگائے، مقام ابراہیم کے پاس آ کر 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر زمزم کا پانی پیا، اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی بات اب حاضری عطا فرمائے۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔